سناتا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور مرید اور شاگرد حضرت علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدینہ منورہ میں آپ کا قیام تھا، اعلیٰ حضرت نے مدینے بھیج دیا تھا ان کو، پوری نجدیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا انہوں نے اس دور میں، اور حال یہ تھا کہ بڑے عاشق مدینہ تھے اور عاشق مرشد بھی تھے، پیر سے بھی محبت، مدینے سے بھی محبت، اور اس پوری زندگی اسی کشمکش میں گئی۔ مرشد سے ملنے کا دل چاہتا، پورا سامان آمان باندھتے، پانی کے جہاز چلتے تھے اس زمانے میں، ہوائی جہاز تو تھے نہیں، بندرگاہ پہ آتے، ٹکٹ وکٹ سب بن گیا، جہاز میں بیٹھتے، پھر اچانک اتر کے واپس ہو جاتے۔ کہا جاتا حضور آپ بریلی کا ارادہ رکھتے، ہندوستان جا رہے، واپس کیوں؟ کہتے کہ اندیشہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہندوستان میں انتقال نہ ہو جائے، مدینے کی موت سے میں محروم نہ رہ جاؤں، واپس آ جاتے۔ پھر کچھ دن مدینے میں رہتے، پھر مرشد کی یاد آتی، پھر دل چاہتا مرشد سے ملو، تو کئی بار یہی ہوتا رہا۔ آخر میں اللہ نے ان کی تمنا پوری کی، مدینہ منورہ میں وصال ہوا، جنت البقیع شریف میں مزار اقدس ہے، جنت البقیع میں۔ نجدی حکومت قابض ہوئی انہی کے زمانے میں، نجدی کے ایک بہت بڑے خبیث سے ان کا مناظرہ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں، مطلب میں نے تھوڑا سا تاریخ پڑھا کہ ان کا اندھا نابینا مفتی اعظم عبداللہ بن باز، یہ کبھی بیٹھا کیوں نہیں مناظرے میں، کبھی زندگی میں مناظرہ نہیں کیا اس نے کسی سے، لیکن یہ مفتی اعظم سعودیہ تھا، اور زمانے میں حضرت علامہ سید محمد علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالکی مسلک کے تھے، کٹر سنی، مالکی فقہ پہ عمل کرتے تھے، پوری زندگی اس کو چیلنج کرتے رہے، یہ نابینا نہیں بیٹھا اندھا، تو کیوں نہیں بیٹھا؟ یہ پرانے تجربات تھے ان کے سامنے، ان کو پتا ہے مناظرہ ان کی موت ہوتی ہے، جب مناظرے ہوتے ہیں ان کی مسلک کی موت آ جاتی ہے، تو یہ کنی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ وہ بیٹھ گیا صاحب ضیاء الدین مہاجر مدنی کے ساتھ، موضوع تھا وسیلہ۔ حضرت نے یہی آیت کریمہ پڑھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وسیلے کا حکم دیا کہ وسیلہ طلب کیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو وہ نجدی مناظر کہتا ہے، نجدی مولوی، کہ مولوی صاحب یہاں وسیلے سے مراد نہ نبی ہے نہ ولی ہے، نبی بھی نہیں ہے ولی بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے وسیلے سے مراد؟ کہا وسیلے سے مراد نماز اور صبر ہے۔ کہا دلیل بولے، قرآن کی آیت ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابرین اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بولے یہاں وسیلے سے مراد نماز اور صبر ہے، مرشد نہیں ہے، ولی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ بولے مجھے کیا معلوم قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا جو تم صبر کر لیتے ہو جب کوئی چیز نہیں ملتی، تو یہ صبر بارگاہ رب العزت میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم قبول ہے یا نہیں، امید ہے اللہ سے کہ قبول فرما لے، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ کہ اچھا اب یہ بتاؤ اللہ کے رسول رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے، مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ قبول ہے۔ تو کہا جب رب کی بارگاہ میں رسول قبول ہے اور یہ بات گارنٹیڈ ہے، تو جس کی گارنٹی ہے اس کو وسیلہ بنانا شرک بولتا ہے، اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کو وسیلہ بناتا ہے۔